وقت سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کی گھڑیاں آگے کو بڑھ رہی ہیں اور پیچھے لوٹ آنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ گزر گیا تو گزر گیا، اب جتنی مرضی کوشش کریں آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ پہلے وقتوں میں انسان وقت گزارتا تھا اور آج وقت ہمیں گزار رہا ہے۔ وجہ ہمارا غیر فطرتی طرز زندگی ہے۔ جتنا ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں وقت بھی اتنا ہی دسترس سے نکلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے کچھ اصول طے کر لیں تو وقت نہ ہونے اور وقت ضائع ہونے جیسی شکایات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اوقات کار کی تقسیم کریں۔ جتنی آپ کی زندگی منظم ہوگی اتنا ہی آپ کا وقت کم ضائع ہوگا۔ سونے جاگنے، کھانے پینے، آرام کرنے، کام کرنے، مطالعہ کرنے، اسکرین کے استعمال اور اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کے اوقات متعین کریں اور سختی سے ان پر عمل کریں۔ جب آپ اپنی حدود کا تعین کر لیتے ہیں تو معاملات خود بخود آپ کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ جہاں آپ خود کو رعایت دیتے ہیں وہیں نفس مزید رعایت پر اکساتا ہے اور آپ چیزوں اور معاملات پر گرفت کمزور کرتے چلے جاتے ہیں۔ خود سے عہد کریں کہ وقت ضائع نہیں کرنا اور ہر لمحہ متعین اوقات کار کے مطابق گزارنا ہے۔ نمبر 2، مثبت اور تعمیری کام کریں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا اولین تقاضا اسے بامقصد اور تعمیری کاموں میں صرف کرنا ہے۔ زندگی ہر طرح کے لوگوں کی گزر جاتی ہے کیونکہ اس کا کام ہی گزرنا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا وقت اور توانائی لوگوں اور معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کی وہ انسانی تاریخ میں امر ہو گئے۔ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم ایک ایسی مثبت کام میں بھی وقت لگائیں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ نمبر 3، احساس ذمہ داری اپنائیں۔ یاد رکھیں آپ کے پاس موجود وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ وہ سرمایہ جسے کھونے کے بعد انسان فقط ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے لیکن یہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے بعد میں پچھتانے اور کف افسوس ملنے سے بہتر ہے کہ آپ اس خزانے کی اہمیت کا احساس کریں اور اسے بھرپور استعمال کریں۔ انسان کے ہاتھ میں سب سے زیادہ قیمتی چیز یہی وقت ہے، اس لیے اس کی اہمیت کا ادراک کریں، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ہر لمحہ جاری رکھیں، سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھیں۔ زندگی کے ہر پل کا پوری ذمہ داری اور نعمت کی قدر کے احساس کے ساتھ استعمال کریں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مختصر سی زندگی کتنی بھرپور اور معنی خیز ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آدمی کے فہم و دانش کا تقاضا ہے کہ وہ ختم ہو جانے والی زندگی کے اوقات و ادوار کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ گزارے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھے اور اس بات کو مد نظر رکھے کہ اس کی ہر چیز، ہر عمل، ہر قول و فعل کی باز پرس ہوگی تو وہ کبھی وقت ضائع نہ کرے۔ نمبر 4، ناقدری مت کریں۔ وقت کی قدردانی بہت ضروری ہے اور قدردانی یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کریں، اسے بیکار اور فضول ضائع نہ کریں۔ وقت کو فضول ضائع کر دینے پر بعد میں جو حسرت و پچھتاوا ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے، سوائے ندامت کے آپ کے پاس تدارک کی کوئی اور صورت نہیں رہ جاتی۔ جو لمحہ، جو گھڑی ہاتھ سے نکل گئی وہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ زندگی چند محدود گھڑیوں سے عبارت ہے، لہذا وقت کی پوری نگہداشت کریں اور ادھر ادھر کی باتوں، خرافات اور لغویات میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں۔ یاد رہے کہ آپ کے وقت کا ہر سیکنڈ، ہر گھڑی اور ہر منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جس نے وقت کی قدر کرنا سیکھ لیا اس نے گویا خود کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ نمبر 5، کاہلی اور بے مقصدیت ترک کر دیں۔ جو لوگ کاہلی کو قریب نہیں آنے دیتے زندگی کا قیمتی وقت بے مقصد نہیں گزارتے۔ کامیابی انہی کے ہم قدم ہوتی ہے۔ جس شخص نے اپنے وقت کو بامقصد بنا لیا اس نے تمام عناصر قدرت کو گویا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ چاہے تو فضاؤں کو تسخیر کر لے، چاہے تو پہاڑوں کو گزار بنا دے اور چاہے تو زمانے کی قیادت سنبھالے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس قیمتی خزانے کو اپنی سستی، کاہلی اور بے مقصدیت کی نظر کر دیتے ہیں وقت بھی ان پر رحم نہیں کرتا اور انہیں اسی طرح ضائع کر کے ناکام بنا دیتا ہے۔ وقت ایک تند و تیز ہوا کی طرح ہے جو بغیر رکے اڑتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنی رفتار کو اس کے ساتھ ملانا ہے ورنہ یہ آپ کو روند کر آگے بڑھ جائے گا۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں ضرور کاٹ دے گا۔ دن بھر موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر وقت گزار کر ہم ایک بے مقصد زندگی جی رہے ہیں جو ہماری اندرونی بے چینی اور بے سکونی کا سبب بن رہی
رہی ہے۔ ایسا کر کے ہم نہ صرف اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں بلکہ اپنی قسمت کے دروازے بھی اپنی کاہلی کے ہاتھوں خود پر بند کر رہے ہیں۔ نمبر 6، وقت میں برکت کی کوشش اور دعا۔ دن رات کے اوقات آج بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جو ہمیشہ سے تھے۔ ہمارے بزرگوں کے دور میں بھی یہی اوقات تھے، لیکن وہ کبھی وقت کی کمی کی شکایت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ وقت کا مثبت، بھرپور اور تعمیری استعمال کر کے ہر لمحے کو گزارتے تھے، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کا بہترین استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جن لوگوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے ان کا وقت نفع بخش کاموں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بھاگتی اس تیز رفتار زندگی میں کچھ تعمیری کر کے اپنا حصہ ڈال لیں تو اس کے لیے خود کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک فطری اور منظم طرز زندگی ہی وقت کو ضائع ہونے سے بچانے میں معاون ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خود کو فطری طرز زندگی اختیار کرنے کی کوشش میں کامیاب کر پاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ آپ زندگی کا حق بھی ادا کر سکیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہو سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے سستی اور بے قیمت چیز ہی وقت بن چکا ہے۔ لوگ ہوٹلوں، نجی محفلوں میں اسکرین کی طرف منہ کر کے گھنٹوں بے مقصد گزار دیتے ہیں اور اس سے سر اٹھائیں تو کتنا ہی وقت نکتہ چینی، غیبت اور بے تحاشا سونے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اندازہ کریں روز قیامت انسان کی سب سے بڑی آرزو ہی یہ ہوگی کہ کسی طرح اسے گزری زندگی کا ایک لمحہ ہی میسر آ جائے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر کے اس امتحان میں سرخ روح ہو جائے، لیکن آج لمحہ موجود میں ہم ان لمحات کی قدر و قیمت نہیں پہچان پا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وقت کی قدر اور مختصر زندگی میں اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔